بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت امام ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے بخاری شریف، تو اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن واسطوں سے حدیثیں پہنچی ہیں ان میں ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. اور حدیث کے طلبہ جانتے ہیں کہ مدونین حدیث میں جن تین بزرگوں کا نام آتا ہے ان میں سے ایک ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ. عامر ابن شراحیل اور عمر ابن حزم، محمد ابن عمر ابن حزم اور یہ ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلے تدوین کی. اور حدیث کی سب سے پہلے تدوین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین حضرات سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے حدیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حضرات سے پہلے حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی. حدیثیں حافظوں سے یاد کی جاتی تھی، حافظوں کے ذریعے، میموری کے ذریعے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی. پھر تعامل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، آپ نے پڑھ کر کے دکھائی کہ 4 رکعت فرض ہے، تو اس کے بعد سب صحابہ 4 رکعت پڑھتے رہے. تو لکھا کسی جگہ پر نہیں، مگر جب پوری امت ہی پڑھتی رہی تو یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے. تو ایک طریقہ ہے میموری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوٹوگرافک میموری عطا فرمائی تھی. حیرت انگیز واقعات ہیں اس سلسلے کے. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے ان حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے حافظے میں محفوظ چیز پر جتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے اتنا لکھی ہوئی چیزوں پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کہ لکھی ہوئی چیزوں میں تو کہیں ادھر ادھر غلطی بھی ہو جاتی ہے، پرنٹنگ کا ایرر، مگر ان کے حافظے اتنے قوی تھے کہ کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. تو وہ لوگ کسی چیز کو یاد کر لیتے تھے تو وہ لکھنے سے بھی زیادہ بہتر تھا. تو حدیثیں میموری میں محفوظ رہی، پھر حدیثیں تعامل سے، لوگوں کی پریکٹس سے محفوظ رہی. اور تیسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو محفوظ کرنے کا کتابت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے لکھی بھی تھی حدیث، مگر وہ کس طرح لکھی گئی تھی؟ 100 حدیثیں میں نے لکھی، میری اپنی نوٹس، میری یادداشت اپنے لیے. آپ نے 1000 لکھ لی، آپ نے 25 لکھ لی، یہ ہر شخص کی اپنی نوٹس تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی، اس کا نام انہوں نے الصادقہ رکھا تھا. اور
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں سے کوئی صحابی مجھ سے زیادہ حدیثوں کو محفوظ کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ کیوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لأنہ کان یکتب ولا اکتب، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئی، مگر یہ اپنی ذاتی نوٹ تھی، اس مقصد سے نہیں لکھی گئی کہ اس کو ہم چھپوائیں گے، کمپائل کر کے لوگوں میں تقسیم کریں گے، جسے بخاری شریف کمپائل کی گئی۔ سن 99 ہجری میں جب حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے حدیث کے علماء ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں بھی بطور خاص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد تابعین، تو حق تعالی شانہ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں، تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کسی کے قلب میں داعیہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو 99 ہجری تک قوی حافظے والے لوگ بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو اس وقت تک یہ خطرہ نہیں تھا کہ حدیثیں ادھر ادھر ہو جائے گی۔ سن 99 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 89 ایئرز کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ نے یہ داعیہ پیدا کیا کہ یہ حدیث جاننے والے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں علم مٹ نہ جاوے، اندیشہ ہے کہ علماء کہیں چلے نہ جاوے۔ تو یہ دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے والے لوگ اتنے ذوق شوق سے یاد نہ کریں، کتابوں میں حدیثیں محفوظ نہ ہو اور یہ لوگ بھی چلے جاوے۔ تو انہوں نے اپنی حکومت کے الگ الگ علاقوں میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے اوپر خطوط لکھے، اور خطوط میں یہ لکھا کہ میں تم سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ انظروا ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو غور سے دیکھو، تلاش کرو اور انہیں لکھو، اور لکھ کر کے ایک جگہ جمع کر لو، جتنے محدث ہیں ان سب سے لکھو اور جمع کر لو، جہاں کسی کے پاس نوٹس ہو حدیثیں لکھی ہوئے ان سے بھی لے کر کے جمع کر لو۔ تو 3 حضرات اس کام کے لیے کھڑے ہو گئے جن کا نام ابھی ذکر کیا گیا۔ ان تینوں میں بھی مقدم کون ہے تو اس کے بارے میں رائے یہی ہے کہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سب سے پہلی کتابی شکل میں جن 3 حضرات نے حدیثوں کو جمع کیا وہ یہ 3 حضرات ہیں، ان میں سے ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی سے حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 89 ایئرز کے بعد حدیثیں جمع ہوئی ہیں۔ تو ایک شخص کوئی بات کہتا رہتا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد بالکل سناٹا چاروں طرف، اور 89 ایئرز کے بعد کوئی یہ کہے کہ حضرت جو بات فرماتے تھے اسے لکھو، اس کا کیا اعتبار؟ 89 ایئرز کے بعد تو لوگوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد جو ہے حدیث کا کوئی کام نہیں ہوا، اور 89 ایئرز کے بعد عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو کہا کہ بھئی حدیثوں کو جمع کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ادھر ادھر سے بس حدیثیں بنا کر کے لکھ دی گئی۔ وہ یہ دوسری بیچ والی 3 باتیں نہیں کہتے کہ حافظے کتنے قوی تھے،
وہ یہ بات نہیں کہتے کہ حدیث جو ہے وہ عمل اور پریکٹس سے بھی آگے چلی ہے، تعامل سے. تعامل حدیثوں میں یہ 4 رکعت ظہر کی فرض ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع، ہر رکعت میں 2 سجدے، یہ تعامل سے. یہ بات نہیں کرتے. یہ بات نہیں کرتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور ان کے بعد بھی بہت سے صحابہ اور تابعین لکھا کرتے تھے. یہ بات نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا کوئی معمول نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور اس کے 89 ایئرز کے بعد حدیثیں لکھی گئی. تو جو تاریخ سے واقف نہ ہو وہ شک میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ غلط بات. فوٹوگرافک میموری تھی، اس وجہ سے جن لوگوں نے جتنا یاد کر لیا اس میں. اور میموری کیسی تھی؟ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، بلائنڈ. نابینا ہو گئے تھے تو سفر کر رہے تھے. تو سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں یوں کر کے جھک گئے سجدے کی حالت میں، گھوڑے کے اوپر ہی، اونٹ کے اوپر ہی. تو خادم نے کہا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ تو کہا خیریت کیا؟ یہ جو درخت کی شاخ یہاں راستے میں نکلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں نے یوں کر کے گردن نیچے کر لی اور اپنے بدن کو نیچے کر لیا. تو کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے اور یہاں تو کوئی شاخ نہیں ہے. تو کہا ٹھہر جاؤ اور بستی میں جا کر کے پوچھو. بستی میں جا کر کے پوچھو، اس لیے کہ ہماری میموری یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں درخت تھا اور یہاں شاخ بھی تھی. نابینا ہو جانے کے بعد میموری کیسی ہوگی؟ تو گئے اور جا کر کے تحقیق کی تو بتلایا گیا کہ ہاں یہاں ایک درخت تھا اور اس کی شاخ جو ہے وہ باہر راستے کے اوپر نکلی ہوئی تھی. تو اندھیرے میں جب کوئی سفر کرتا تھا تو گر جاتا تھا، ایکسیڈنٹ ہوتا تھا. تو ہم لوگوں نے درخت کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا. تو جن لوگوں کی ایسی میموری ہو انہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ہم سے ہمارا ٹیلی فون نمبر پوچھیں اور آپ کی اتنی میموری ہو کہ ہم آپ کو بتلائیں تو آپ کو یاد ہو جاوے، تو آپ اسے کیوں لکھیں گے کسی ڈائری میں؟ پرانے لوگ ڈائری نہیں رکھتے تھے، ٹیلی فون نمبر کے لیے بکس نہیں رکھتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حافظہ اس معاملے میں بہت قوی تھا اور دوسری عمر میں بھی. تو آپ ان کو فون کر کے جو خاص متعلقین 150-200 آدمی، ان کا ٹیلی فون نمبر پوچھو تو وہ سیدھے بتا دیتے تھے. اور ان کو کوئی ٹیلی فون نمبر بتلاتا تھا تو لکھتے نہیں تھے، ویسے ہی محفوظ ہو جاتا تھا. تو جس آدمی کے پاس ایسی میموری ہو وہ کیوں لکھے تو وہ جسے بھولنے کا اندیشہ ہو. العلم صید والکتابۃ قید. علم جو ہے ایک شکاری جانور ہے اور لکھنا یہ اس کے لیے چین اور قید ہے. لکھتے ہیں تو وہ علم بھاگ نہیں جاتا. تو لکھنے سے وہ علم جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، چین میں آ جاتا ہے، زنجیر میں آ جاتا ہے. تو جس کو اللہ نے اتنی میموری دی تھی کہ وہ میموری کے ذریعے ہی شکار کر لیتا ہے علم کا، وہ اگر لکھے گا تو ایسے شخص کو تو بیوقوف کہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لکھتے تھے کہ ان کے پاس وہ میموری نہیں تھی جو ابو ہریرہ کے پاس تھی، اور ابو ہریرہ اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ ان کے پاس وہ میموری تھی جو عبداللہ ابن عامر ابن العاص کے پاس نہیں تھی. تو نہیں لکھا انہوں نے، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی لکھنے کی. بھائی طالب علم میں بھی بہت سے طلبہ جو ہیں وہ ہر لفظ کو لکھتے ہیں. بہت سے طلبہ استاد کی تقریر کو شارٹ نوٹ میں لکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جسے یاد رہ جاتا ہے وہ لکھے کیوں؟ تو صحابہ نے نہیں لکھا، انہیں یاد تھا. اور صحابہ کے بعد بھی ایسے محدثین ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہے، صحابہ کے بہت بعد. مگر ان کی میموری کتنی پاورفل تھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف لے گئے، جوانی تھی آپ کی، اور وہاں بڑے بڑے محدثین جمع تھے. اس زمانے میں تو بس محدثین کا چرچا تھا. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی ان کا نام بہت مشہور ہو گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فن حدیث کے یہ شہ سوار ہیں، کنگ ہے یہ حدیث کے سائنس میں، تو ذرا ان کا امتحان لینا چاہیے. کہا بہت اچھی بات ہے. تو کہا 10 آدمی تیار ہو جائیں اس کے لیے. تو 10 محدثین کو جمع کیا، علماء بڑے بڑے محدثین، اور 10 کو 10 حدیثیں دی گئی کہ تمہاری یہ 10 حدیثیں، تمہاری یہ 10 حدیثیں، تمہاری یہ 10 حدیثیں، تمہاری یہ 10 حدیثیں، تمہاری یہ 10 حدیثیں. اور ہر حدیث جو ہے اس سے پہلے چین ہوتی ہے، چین آف نریٹرز، اور ہر چین آف نریٹر الگ الگ ہوتی ہے. میں نے آپ سے سنا، آپ نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. میں نے آپ سے سنا، انہوں نے آپ سے سنا، انہوں نے آپ سے سنا. میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. یہی تو محدثین کا کمال ہے کہ اتنی ساری چین آف نریشنز ہوتی ہے مگر ان کو وہ پوری یاد رہتی ہے. اور محدثین کا یہ بھی کمال ہے، محدثین کا، کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے احمد سے سنا اور احمد نے حاجی صاحب سے سنا اور حاجی صاحب نے زاہد سے سنا، تو ایسے تو سینکڑوں نام آتے ہیں الگ الگ سند میں. تو محدثین کا یہ بھی کمال ہے کہ میں نے احمد سے سنا اور احمد نے زاہد سے سنا. بیچ میں اگر حاجی صاحب کا نام نکل جاوے تو فوراً سمجھ جاتی تھی کہ یہاں ایک شخص کا نام مسنگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بھی یاد رہتا تھا کہ احمد جب دنیا میں زندہ تھا اس وقت تک زاہد ابھی محدث نہیں بنا تھا. اس لیے زاہد اور احمد کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ ناممکن ہے کہ بیچ میں واسطے کے بغیر کسی کو یہ حدیث پہنچے. ایسی مہارت ان کو ہوتی تھی، فوراً پکڑ لیتے تھے کہ یہاں گڑبڑ ہے سند کے اندر. تو سند ہوتی ہے اوپر اور نیچے حدیث. تو یہ 100 حدیثیں ہو گئی، 10 10 10 10 10. تو 100 حدیثوں کے 100 چین آف نریشن اور 100 حدیثیں نیچے. تو یہ چین آف نریشن کو الگ کر دیا حدیث سے. تو اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی چین آف نریشن رکھ دی اور اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی چین آف نریشن رکھ دی. تو چین آف نریشن جو ہے الگ حدیث کی اور حدیث جو ہے وہ الگ چین آف نریشن کے نیچے. اب بیٹھ گئے 100، سب جمبل ڈب کر دیا اور کہا کہ حضرت ہم آپ سے کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. کہا جی پوچھیے. تو سب سے پہلے نے کہا، سند پڑھی اس نے چین آف نریشن، اور چین آف نریشن کے بعد اس چین آف نریشن کی حدیث نہیں پڑھی، دوسری پڑھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر کے فرمایا کہ لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس نے دوسری پڑھی تو پھر کہا کہ لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس نے 10 پڑھ لی. اب دوسرے نے کہا کہ ہم بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اس نے پہلی پڑھی، کہا کہ لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ایسا کرتے کرتے 100 کی 100 حدیثیں بیان ہوئی اور ہر حدیث کے جواب میں کہنے لگے کہ لا عارفہ لا عارفہ لا عارفہ. جو محدثین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی وہ تو سمجھ گئی کہ یہ بڑے پکے محدث ہیں، اور جو عوام بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ ایسے ہی آدمی ہے. اس لیے کہ یہ تو ہر حدیث کے بارے میں کہتے کہ مجھے معلوم نہیں، میرے پاس اس کا علم نہیں. جب یہ 100 حدیثیں پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو حضرت امام رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئی. دیکھو، ایک تو یہ تھا کہ حضرت امام یہ کہتے کہ تم لوگوں نے جو 100 حدیثیں پڑھی ہیں تو تم لوگوں نے چین آف نریشن اور حدیث کو الگ الگ پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے. اب تم سن لو، میں کریکٹ چین آف نریشن کو کریکٹ حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں، صحیح سند کو صحیح حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو یہ بھی ہم کہتے کہ بہت کمال کی بات ہے، بہت کمال کی بات. اس لیے کہ مجھے اگر 100 حدیثیں 200 300 حدیثیں یاد ہو، اس میں سے اگر کوئی طالب علم 10 حدیثیں پڑھے اور مجھے دوبارہ کہا جائے کہ بھئی ان 10 حدیثوں کو پڑھیے، تو ہمیں وہ ترتیب یاد نہیں رہے گی. مگر یہ اگر امام صاحب کر لیتے تو کمال کی بات. مگر امام صاحب نے نہیں کہا. امام صاحب نے یہ کہا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث اس طرح پڑھی، تم نے سب سے پہلی حدیث اس طرح پڑھی. وہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے.
اور تم نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اور تم نے تیسرے نمبر پر حدیث اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، ایسا کرتے کرتے 100 کی 100 حدیث کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ 100 کی 100 حدیثوں کو کریکٹ سند اور کریکٹ متن کے ساتھ پڑھنا یہ امام بخاری کا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو محدث تھے، وہ تو ان کو ساری حدیثیں یاد تھی۔ کمال ان کا یہ ہے کہ جن 100 حدیثوں کو خلط ملط کر کے، جنبل کر کے، غلط بنا کر ان حضرات نے پیش کیا تھا، اسے ایک مرتبہ سن کر کے ترتیب سے یاد کر لینا، یہ ان کا کمال ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر یہ کمال ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 184 ایئرز کے بعد دنیا میں آئے، تو ابو ہریرہ کا کیا کمال ہوگا جس کے اوپر خصوصی توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں ڈالی تھی۔ خاص طور پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے سامنے اپنی چادر کو پھیلائے اور اس کے بعد اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے، تو میں آج کے بعد جو کچھ کہوں گا وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ اس کے حافظی کا کیا کمال ہوگا۔ تو خیر، بات تو ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ پر چل رہی تھی، مگر یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ودیث کچھ نہیں ہے، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 84 ایئرز کے بعد لکھی گئی۔ کہتے ہیں نہیں، 84 ایئرز کے بعد نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئی تھی۔ کہاں لکھی گئی تھی؟ پیپر پر لکھی گئی تھی، لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں لکھی گئی تھی، اور لوگوں کی میموری میں لکھی گئی تھی، اور پھر وہ 99 ایئرز کے بعد میموری میں بھی رہی، پیپر پر بھی لکھی گئی، اور لوگوں کے عمل میں بھی رہی۔ جیسی جیسی میموری کمزور ہوتی گئی، ویسے ویسے ورق میں بڑھتی چلی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا۔ اور رہی بات یہ کہ حدیث اگر کوئی چیز نہیں ہے تو شریعت پر عمل کیسے کریں گے؟ تو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، قرآن اللہ کی کتاب بس کافی، حدیث ودیث کی ضرورت نہیں، انسان کی بات پر ہم عمل کریں۔ تو ان سے بالکل سیدھی سادی بات یہ پوچھی جائے کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، قرآن میں یہ تو کہا گیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، مگر فجر کی 2 رکعت ہے، اور ظہر کی 4 رکعت ہے، اور عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، اور عشاء کی 4 رکعت ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو یہ نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ نماز میں یہ تو کہا گیا ہے کہ قرآن میں کہ نماز پڑھو، مگر ہر رکعت میں قرات کرنی ہے، ہر رکعت میں رکوع کرنا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ قرآن میں یہ تو کہا گیا ہے کہ زکات دو، مگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو زکات کیسے دے گا؟ گائے ہیں تو زکات کیسے دے گا؟ سونا ہے تو زکات کیسے دے گا؟ کتنی دے گا؟ یہ تو حدیث میں کہیں، قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو زکات کیسے دے گا؟ قرآن میں یہ تو ہے کہ حج کرو، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ بھئی حج کرو تو اس میں موٹی موٹی باتیں کہ بھئی طواف کر لو، مگر طواف میں کتنے چکر ہے؟ طواف کہاں سے شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا؟ اور پھر رمی کرنی ہے تو پہلے دن کتنی، دوسرے دن کتنی، تیسرے دن کتنی، اس کے اوقات کیا ہے، اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے مینا جانا ہے، پہلے مزدلفہ جانا ہے، پہلے عرفات جانا ہے۔ حج کے کل کتنے دن ہیں؟ 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 2 دن، 3 دن، وہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو آپ حج کیسے کریں گے؟ تو یہ موٹی سی بات ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ وحی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ بھی وحی ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر ہے۔ قرآن مجید اس تفسیر کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، اس لیے قرآن بھی ضروری اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا. تو اگر رسول کے کہنے پر عمل نہیں کرنا ہے حدیث پر, تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بھائی اس قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.